الله ورسوله وتؤصلوه وتوقروه وتصبحوه وأصيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف. وسلم عليك يا حبيب اللہ. محبت کے ساتھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا مدینے والا مینا دلال او لگیاں نبھا جاندہ. مدینے والا مینا دلال لگیاں نبھا جاندہ. سہارا جیندہ کوئی نہیں، سہارا جیندہ کوئی نہیں، انہاں نوں گل لا جاندہ. مدینے والا مینا دلال لگیاں نبھا جاندہ. مدینے والا مینا سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال. ہتھاں دے وچ بیعتاں کمال. سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال. ہتھاں دے وچ بیعتاں کمال. جے چاوے سونا گٹھی تو بغیر، جے چاوے سونا گٹھی تو بغیر، او کھجیاں اگا جاندہ. مدینے والا مینا دلال لگیاں نبھا جاندہ. پڑھیے مدینے والا مینا او کٹے ہوئے ہتھے جوڑدا تے کڈی ہوئی اکھے موڑدا. او کٹے ہوئے ہتھے جوڑدا تے کڈی ہوئی اکھے موڑدا. جے چاوے سونا گونگے کنو، جے چاوے سونا گونگے کنو، او گلاں کرا جاندہ. مدینے والا مینا دلال لگیاں نبھا جاندہ. مدینے والا مریضاں نوں شفا ونڈدا تے دکھاں دی دوا ونڈدا. مریضاں نوں شفا ونڈدا تے دکھاں دی دوا ونڈدا. شفاواں دینے والا نبی، شفاواں دینے والا نبی، او مرد جلا جاندہ. مدینے والا مینا دلال لگیاں نبھا جاندہ. پڑھیے مدینے والا
وہ چند دو ٹکڑے کرے سورج جند آنکھیں مڑے وہ چند دو ٹکڑے کرے سورج جند آنکھیں مڑے جے چاوے سونا پتھی کنو جے چاوے سونا پتھیرا کنو او کلمہ پڑھا جاندا مدینے والا منا دلال لگیاں نبا جاندا مدینے والا اے تھکتا حضور دیاں اللہ دے سن نور دیاں اے تھکتا حضور دیاں اللہ دے سن نور دیاں جتھے نہ کوئی در دی گیا جتھے نہ کوئی در اتھے بھی سونا جا جاندا مدینے والا منا دلال لگیاں نبھا جاندا مدینے والا منا دلال۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج قرآن پاک کی ان 2 آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں کہ ان 2 آیات کے اندر خالق کائنات نے مومن مسلمانوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ خالق کائنات نے 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے مبعوث فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ کو نذیر بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب آیت نمبر 9 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے مبعوث فرمایا۔ کیوں؟
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام خالق کائنات کی تسبیح بیان کرو۔ اب پہلی آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو مبشر بنا کے مبعوث فرمایا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو نذیر بنا کے مبعوث فرمایا۔ پھر اگلی آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے پھر 3 حکم ارشاد فرمائے۔ وہ 3 حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اور دوسرا حکم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب تعظیم کیا کرو۔ اور تیسرا حکم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کیا کرو۔ 2 آیات مبارکہ، ایک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر، اور پھر اگلی آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والوں کے لیے 3 حکم ارشاد فرمائے۔ ایک ایک حکم پہ اور ایک ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پہ بات ہو سکتی ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں انشاءاللہ ان کے اوپر بیان ہو سکتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے اندر وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک کے اوپر وضاحت کے ساتھ تشریح کی جائے۔ میں آج آپ کے سامنے لفظ شاہد پر گفتگو کرنے لگا ہوں کہ خالق کائنات نے ویسے تو پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن میرے آقا کی تعریف میں نازل ہوا ہے، جہاں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جو جو صفات خالق کائنات نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں، وہی صفات اپنے محبوب کے لیے بھی بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب آئیے اس لفظ شاہد، کیونکہ یہ نہ کوئی سندھی کا لفظ ہے، نہ سریکی کا، نہ بلوچی کا، نہ پنجابی کا، نہ کسی اور کیا، یہ لفظ ہے عربی کا، تو اب اس کا تعلق عربی کے ساتھ تو اس کی ڈکشنری اور اس لفظ کا معنی بھی تو عربی ڈکشنری سے دیکھا جائے۔ شاہد کا معنی، ایک معنی شاہد کا ہے گواہ، ایک معنی کیا ہے؟ گواہ، اور دوسرا معنی شاہد کا ہے کہ حاضر اور ناظر ہونا۔ اب جس عنوان کی طرف میں آنے لگا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہیں، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ سب سے پہلے آئیں ہمارا عقیدہ ہم سے سنیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کس طریقے سے مانتے ہیں۔ آج اپنا عقیدہ سماعت کر کے جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب اللہ بھی شاہد ہے، اللہ کا محبوب بھی شاہد ہے، اللہ بھی عالم الغیب ہے۔ جناب بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ جناب حضور بھی عالم الغیب ہے، اگر وہ مختار کل ہے یہ بھی مختار کل، یہ شرک ہے، اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ الیاذ باللہ۔
جناب ہمیں آپ بتائیں کہ قرآن ایک جگہ پہ اللہ کو شاہد کہہ رہا ہے، ایک جگہ پہ اللہ کو یہ قرآن شہید کہہ رہا ہے، دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی شاہد فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے لیے لفظ شہید کا بھی استعمال فرما رہا ہے۔ ہمیں بتائیں پھر اس کے اندر جناب والا تطبیق کس طرح کی جائے؟ اگلی آیہ مبارکہ درست ہے، پچھلی آیہ مبارکہ درست ہے، ہمارا تو قرآن پاک کی الحم سے لے کے والناس تک زبر زیر پر بھی ایمان ہے کہ وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے اندر کسی چیز کا اختلاف ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ سمجھنے کی پھیر ہے، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر کس طرح مانتے ہیں؟ ہم سے آ کے پوچھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ اپنے دماغوں پہ بٹھا دیں۔ آج لوگ طرح طرح کے پھر آپ کہیں گے کہ حضور حاضر اور ناظر ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کر ڈالا کہ جناب اگر حضور ہر جگہ پہ حاضر ہیں تو جناب بریلوی حضرات دو مسلح بچھاتے ہیں، ایک کہا جاتا ہے کہ الیاذ باللہ ایک پہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، دوسرے پہ امام کھڑا ہے۔ اور پاگل کیسی بات کر رہے ہو، کیسی کفرانہ اور جناب والا مشرکانہ بات کہہ رہے ہو؟ آپ ہم سے پوچھو کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کیسے مانتے ہیں؟ یہ آج آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس پہ 20 آیات مبارکہ سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حاضر اور ناظر بنا کے مبعوث فرمایا۔ اپنا ایمان اور عقیدہ بچائیے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں روضۃ الرسول میں ہے، اور آپ کی روحانیت پوری کائنات پہ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ ہم جسمانی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں مانتے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایمان اور عقیدہ ہمارا ہے، ایمان اور عقیدہ ہمارا، اور ہم پر الزام آپ ٹھوک رہے ہیں کہ جی آپ حضور کو ہر جگہ پہ جسمانی طور نہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے آقا کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کی روحانیت اور آپ کی نورانیت پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ اس کا انکار کر کے دکھاؤ آپ مجھے قرآن اور حدیث سے، میں آپ کو دیکھوں گا۔ اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر اللہ بھی حاضر و ناظر ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کس طرح حاضر اور ناظر ہے؟ ہمیں بھی بتائیں نا کہ اللہ کس طرح شہید ہے، اللہ کس طرح شاہد ہے، اور پھر جناب آپ اپنا عقیدہ بیان کرو۔ ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے آقا چاہیں جہاں بھی چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ آپ کا یہ ہونا، یہ نہیں کہ الیاذ باللہ کوئی کہے کہ جی یہاں پہ الیاذ باللہ حضور موجود ہے، نہیں۔ جسمانی طور پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم منور آپ کا قبر انور کے اندر مدینہ منورہ میں ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف اور بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو میری ہاتھ کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح رکھ دیا ہے۔ سمجھیں حدیث کو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں پوری کائنات کو ہاتھ کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو جب یہ میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے میں حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں۔ حاضر کا مطلب ہے موجود ہونا، ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ اب میں یہاں پہ موجود بھی ہوں اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور پگلے اب تک بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ سائنس نے اتنی ترقی کر دی کہ جناب آج ہر مسلمان کو اتنا ناظر بنا دیا ہے کہ امریکہ کے اندر جناب والا ایک مسلمان کوئی کام کر رہا ہو، یہاں پہ نیٹ کو آن کر کے جناب والا بٹن دبا دیا جائے، آپ پاکستان کے سبی شہر میں بیٹھے ہوں اور یہیں سے بیٹھ کے مدینہ کی زیارت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پگلے سائنس کی
ایک انسان کی بنائی ہوئی ایجاد کردہ چیز کو تسلیم کر رہے ہو؟ رب نے جو اپنے نبی کو اتنا اختیار دیا ہے، یہ تمہارے عقل میں نہیں آتی ہے یہ بات؟ یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ حضور خود حاضر اور ناظر نہیں ہے، اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو، ہم نے انا ارسلناک، ارسلناک، ارسل، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتے، ارسلتما، ارسلتن، ارسلتو، ارسلنا۔ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں یار؟ ہمیں بھی بتائیں۔ رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے محبوب آپ کو حاضر ناظر بنا کے مبعوث فرمایا۔ مسلمان نہ حضور حاضر ناظر کا تھیا، ارے تو قرآن پڑھ، قرآن میں خالق یہ کیا مطلب ہے؟ حضرت انا ارسلناک شاہدا، ہمیں بھی تو بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اور جی اس کا تو معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اے محبوب گواہ بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور بھئی مان لیا ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گواہ ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں گواہ کس طرح کے؟ گواہ کون ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو؟ گواہ کون ہوتا ہے جو اس واقعے کو دیکھ بھی؟ آپ عدالت کے اندر چلے جائیں، آپ کی گواہی تب تک قابل قبول نہیں ہوگی کہ جناب والا اگر آپ اس واقعے کے اندر موجود نہ ہوں، وگرنہ کہیں گے ہاں جھوٹی گواہی دیں گے۔ کیا علیہ باللہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹا گواہ بنا کے اپنے نبی کو مبعوث کیا؟ تو اگلے کیسی بات کر رہے ہو؟ اور یہ آپ کو حاضر اور ناظر کا مسئلہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور دل والی آنکھ ہو نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھے۔ ہمارے اندر، ہماری جسم کے اندر وہ آنکھ نہیں ہے جو حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ سکے، اور جناب ہماری وہ زبانیں، ہماری وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم حضور صلی اللہ تعالی، اور بھئی دیکھنے والی آنکھ بھی رکھ، وگرنہ جناب تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو، اپنے نبی کی شان سنو، خدا کی قسم ہے روح بھی تازی ہو جائے۔ میں جناب اس طرح جو ہے وہ اپنے عنوان سے آگے جو ہے وہ ہٹ جاؤں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، اور اونچا بولیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اور حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کی روحانیت پوری کائنات پہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اور پھر ناظر ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ میرے آقا مدینہ منورہ میں ہیں اور مدینہ منورہ سے پوری کائنات کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اس پر ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی اور بھی آیات بینات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر بھی بنا کے مبعوث فرمایا اور ناظر بھی۔ اب دیکھیں کہ جی میں نے آپ کو شروع سے کہا کہ شاہد کا معنی ہے حاضر اور ناظر، اسی سے لفظ شہید ہے۔ لفظ کیا ہے؟ شہید۔ شہید کا معنی بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کے لیے یا اس کی گواہی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، آئیے خالق کائنات نے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، بآواز بلند چو سبحان اللہ، یعنی ڈھلی آواز میں بآواز بلند چو قرآن بدھی کرے بھی سبحان اللہ نہ چوندے بے کری چندے بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ بڑے تو ویسے بھی شرماتے ہیں، چھوٹے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، پروردگار نے ارشاد فرمایا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی
کان علی کل شیء شہیدا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اب اپنے لیے بھی خالق کائنات نے لفظ شہید کا استعمال کیا۔ جو احباب کہتے ہیں کہ جناب بریلوی حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں، اس لیے جناب والا وہ بدعتی ہوئے، اس لیے جناب والا مشرک ہوئے۔ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے شہید ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے حاضر اور ناظر ہونا، آئیے عزیزان محترم میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 پڑھنے لگا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے اس رسول کو بھی شہید بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب مولانا سے پوچھو مولانا اللہ بھی لفظ شہید استعمال ہوا، اپنی ذات کے لیے بھی فرمایا علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پہ شہید ہے۔ اپنے محبوب کی باری آئی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَكُونُ عَلَى الرَّسُولِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول بھی شہید ہے۔ اور پھر آپ معنی کر دیں، آپ اگر یہ معنی کر دیں کہ رسول گواہ ہے، عقیدہ پھر بھی ہمارا ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں مانو گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضور ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہیں۔ جیسے اللہ حاضر اور ناظر ہے، وہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کا محبوب بھی ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے۔ الذات خود نہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میرے اور آپ کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہر جگہ پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ اور موجود کا میں نے عقیدہ بتایا کہ آپ کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں ہے، آپ کی روحانیت پوری کائنات پہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اب ناظر ہونے کے لیے آپ کو دیکھیں، جو حاضر ہوتا ہے وہ ناظر ہوتا ہے، یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے۔ جو موجود ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، جو موجود نہ ہو تو وہ ناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے۔ تو جو حاضر ہے وہ ناظر ہے، حاضر کا مطلب ہے موجود، ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ تو جب حضور موجود ہے تو دیکھ بھی رہے ہیں، عشاقان مصطفیٰ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ آئیے خالق کائنات نے 7واں پارہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو کس طرح ناظر بنا کے مبعوث فرمایا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ باواز بلند چو سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کی بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے یار، باواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے۔ ہاں بھائی اتنا بخل آپ تو نہ کریں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سن لیتے ہیں کس چیز کو؟ اس چیز کو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نازل کر دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک۔ وَإِذَا سَمِعُوا،
ما انزل الی الرسول تری اعینہم، اے حبیب پیارے جو قرآن سن کے، حق سن کے آنسو بہاتا ہے، تری اعینہم، اے حبیب پیارے آپ ان آنسوؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تری اعینہم کا معنی آپ کر دیں، پھر میں پوچھوں گا کہ حضور ناظر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تری اعینہم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں میرے آقا اس وقت جناب والا کوئی صحابی قرآن پڑھ کے حق کو پہچان کے جب وہ اپنے آنسو بہاتا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ابھی پیارے آپ ان آنسوؤں کا بھی ملاحظہ فرما رہے ہو، لیکن خدا کی قسم یہ قرآن کا حکم عام ہے۔ آج بھی اس صدی کے اندر جو حق کو پہچان کر رب کی یاد میں، رب کی محبت میں روتا ہے، قرآن پڑھ کے روتا ہے، خالق کائنات کا محبوب ان آنسوؤں کو ابھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ وگرنہ یہ کیا مطلب ہے قرآن کی آیت بس اس وقت تھی، آج اس کا حکم ختم، یہ منسوخ ہو گیا علیہ باللہ۔ ناسخ اور منسوخ کا علم آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ آیات ناسخ کون سی ہیں، آیات منسوخ کون سی ہیں، اور ان کا حکم کیا ہے؟ یہ حکم اگر اس وقت بھی تھا، آج بھی جو بھی مسلمان قرآن پڑھتے ہوئے اگر اللہ کی یاد میں یا جہنم کی جناب والا عذاب سے رو پڑتا ہے تو میرے آقا اس کے آنسوؤں کا بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میرے آقا اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں کہ میرا امتی رو رہا ہے، میرے آقا فریاد کو بھی پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پکارا جبھی بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جبھی بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، بڑی خوشی ہے آمنہ کے لانے کی خوشی ہے تو اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ جب اللہ نے شاہد بنا کے مبعوث فرمایا ہے تو پھر میرے خیال میں امتی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ حضور حاضر ناظر نہ ہیں، حضور فلاں نہ ہیں۔ جب اللہ نے اسے حاضر و ناظر بنا کے مبعوث فرمایا ہے تو مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی شانوں والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جن احباب نے سنتے نہیں پڑھی ہیں وہ سنتے